میرے گھر والے، خاندان والے، دور دراز کے ملنے والے سب میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ کئی جگہ سے سلسلہ جنبانی بھی ہوا، مگر میرے لیے اب ان چیزوں میں کوئی کشش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ مارگریٹ لندن سے میرے ساتھ آئی تھی اور وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتی ہے، بڑی ریسپیکٹ کرتی ہے، یہ میری بڑی اچھی دوست ہے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تھا، یہاں آنے کے بعد میں نے اس کے کہنے پر تم کو تلاش کیا، لیکن مارگریٹ اپنے طور پر بھی تم کو تلاش کرتی رہی۔ اس کو تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، لیکن تم اپنے کسی پچھلے ایڈریس پر موجود ہی نہیں تھے۔ زینت نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا، جیسے کسی صحرا نورد کو شدت پیاس میں اچانک نخلستان مل جائے۔ آنکھیں بند کیے وہ دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ تمہارا بچہ کہاں ہے؟ بابر نے ہولے سے پوچھا۔ وہ منتظر تھی، خوش دلی سے مسکرائی۔ گھر پر ہے، میرے گھر پر، ملو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیسا ہے وہ؟ بالکل تمہارے جیسا ہوگا نا؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بابر نے پوچھا، زینت، تم کاشان سے الگ ہو کے دوسری شادی بھی تو کر سکتی تھی نا؟ ہاں، کر تو سکتی تھی، پھر تم نے کی کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کر وہ شوقے سے ہنسی۔ کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی؟ اور بابر بھی اختیار ہنس پڑا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی بار اس طرح کھل کر ہنسا تھا۔ دیر تک ہنستا رہا۔ زینت بھی ہولے ہولے مسکراتی رہی۔ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ تمہاری جیسی لڑکی اگر ایسی بات کہے تو اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہوگا بھلا؟ کیوں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ارے اگر تم جیسی بے مثال لڑکی اشارہ بھی کر دیتی تو تم سے شادی کے لیے 7 سال سے لے کر 70 سال تک کے بندوں کی لائنیں لگ جاتی۔ زینت ہنس پڑی۔ تم نے ایسا کیا ہی نہیں ہوگا نا؟ تم نے ایسا کیوں نہیں چاہا؟ وجہ بتاؤ گی؟ مجھ سے وجہ پوچھتے ہو؟ ابھی ایسے ہی سوال میں نے تم سے بھی کیا تھا۔ میرے ساتھ ایک مجبوری تھی، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر کیوں؟ زینت چونکی۔ دل کے صفحے پر کسی کا نام لکھا تھا، اس کے علاوہ دل کو کچھ اور قبول نہیں تھا تو کیا کرتا؟ کس کا نام لکھا تھا؟ زینت نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ بس تھا کوئی، نام نہیں بتاؤ گی؟ سیاد شاید سے خود اپنا نام پوچھ رہا ہے۔ دیر تک خاموشی رہی، تو زینت نے ہی پہل کی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ کیا مطلب؟ اب گزری باتیں دہرانے سے حاصل تو کچھ نہیں ہے، لیکن کاش میں نے تمہیں وقت پر اپنا لیا ہوتا تو تم کو اتنے دکھ، اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ مجھے تو گھما پھرا کے سارا قصور اپنا ہی لگتا ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے اس میں کیا دوش؟ پر میں کیا کرتا، اس وقت میں خود اپنی الجھنوں میں ہی اتنا الجھا ہوا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں میرے جذبوں میں اپنی پذیرائی کا اندازہ ہے، لیکن میں ان جذبوں کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح تمہارے لیے ہر راستہ بند ہو جانا تھا، ہر وہ راستہ جو زندگی اور زندگی کی خوشیوں کی طرف جاتا تھا، کیونکہ میں تو خود زندگی کو زندہ رکھنے کی جستجو میں تھا۔ تم کو اپنے اس کٹھن اور صبر آزمائے امتحان سے دوچار نہیں کر سکتا تھا، جس کی کوئی حد، کوئی مدت طے نہیں تھی۔ تم میرا خواب تھی اور میں اس خواب میں جینا چاہتا تھا۔ سمندروں میں نگر نگر گھومتا رہا، میں اس شہر سے خود کو بہلانے نکلا تھا، مگر ہر شام جب سورج سمندر کے سینے پر مچلتا تھا تو من بہت بھاری ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کتنی راتیں میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ انسان بہت مجبور ہے زینت، اپنے سارے خلوص، چاہت و وفاؤں کے ساتھ بہت مجبور ہے۔ نہ جانے وہ کون بے پناہ لوگ ہوتے ہیں جو اطلس و کم خواب، جاہ و حشم، نخوت و ناز کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ انہیں سیم و زر کی کم مائگی یا بے مائگی کا کوئی ایسے ہی عرفان ہو جاتا ہوگا جیسے اس نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ بابر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ زینت کی ساڑی کا پلو ڈھلک گیا تھا۔ بابر نے جھک کر بڑی عقیدت سے دونوں ہاتھوں سے وہ پلو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور آہستہ سے اس کے سر پر رکھ دیا۔ زینت نے چہرہ اوپر کیا تو اس کے لبوں سے سسکیاں جاری تھیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابر کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے ایسا ٹوٹ کے روئی کہ بابر اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی بکھرنے لگا، لیکن وہ مرد تھا، کھل کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ زینت، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں روکوں گا نہیں، انہیں بہہ جانے دو، اور نہ جانے کب سے روکے ہوئے ہوگی۔ لیکن زینت، جو چاہو سزا دے لو، مگر ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ زینت حسین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بابر، مجھ سے بار بار معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں اب تک اس احساس کے سہارے ہی تو زندہ رہی کہ دنیا میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے
جو میرے جذبوں کو سمجھتا ہے، جو مجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، جس سے میرا خلوص کا ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے۔ تم بھی مجھ سے ایسی باتیں کرو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ بابر سن رہ گیا۔ خاموشی کے طویل وقت میں دونوں دیر تک گم رہے۔ دیر ہو گئی۔ بابر نے زینت کو اتنا موقع دیا تھا کہ وہ خود کو مجتمع کر لے۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ زینت اچھل پڑی۔ وہ اس وقت کھڑکی میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ دیر تک اس نے بابر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بابر کی طرف اس کی پشت تھی، لیکن اس کی سماعت مسلسل بابر کی آواز کے منتظر تھی۔ زینی، میں گزرے ماہ سال تو واپس نہیں لا سکتا۔ تمہاری محرومی اور دکھوں کا مجھے پورا احساس ہے۔ مجھے تلافی کا ایک موقع دو۔ شاید قدرت نے ہمیں دوبارہ اسی لیے ملایا ہو۔ تم جو کچھ کر رہی ہو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تمہاری زندگی کے کچھ گوشے خالی ہیں۔ مجھے انہیں بھرنے کا موقع دو۔ میں پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہاں تو اب میں وہیں کھڑا ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ کیا تم میری خزاں زدہ زندگی کو اپنی بہار کا جھونکا نہیں دو گی؟ اپنے سوالی کے دامن میں اپنا جیون دان کر دو۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر اس کی آواز بھرا گئی۔ زینت آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں میں ستارے رقصہ تھے۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس حقیقت کے باوجود کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں تو تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے۔ مجھے تم سے نسبت رکھنے والی ہر شے پیاری ہے، بابر نے بے تابی سے کہا، لیکن تمہیں مجھ سے اچھی اور کنواری لڑکیاں مل سکتی ہیں، پھر تم مجھے کیوں اپنانا چاہتے ہو؟ بیچ میں نے تم سے الگ ایک طویل وقت بھی تو گزارا ہے۔ وقت کی بات نہ کرو، لیکن وقت کی کمیت اس کی طوالت سے نہیں، اس کی کیفیت سے شمار کرنی چاہیے کہ کس پر کیسا گزرا ہے۔ کچھ لوگوں پر وقت بڑا مہربان رہتا ہے اور کچھ پر بڑا قہربان۔ کبھی کسی کو جاننے کے لیے ایک عمر بھی کم پڑ جاتی ہے اور کبھی ایک لمحے میں صدیوں کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ تم سے میرا رشتہ وقت کا نہیں، اختیار کا ہے جو میں نے خود بنایا ہے۔ کبھی یہ اختیار تم نے مجھے دیا تھا جب آخری بار میرے پاس آئی تھی، اب یہ اختیار تمہارے پاس ہے اور میں تمہارا کوئی بھی جواب سننے کو تیار ہوں۔ ماں جی بھی آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو زندگی سے دور جاتا دیکھ رہی ہیں۔ انہیں ان کا بیٹا واپس کر کے انہیں زندگی دے دو، اس سے بڑا سچ کیا ہوگا؟ بابر خاموش ہو گیا۔ زینت نے سر جھکا دیا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ زینت، مجھے احساس ہے کہ تمہارا اسٹیٹس بہت بلند ہو گیا ہے اور میں شاید تم کو وہ لائف اسٹائل نہ دے سکوں جو اب تمہارا ہے، لیکن خلوص محبت کی دولت ہم لوگ تمہیں دے سکتے ہیں اور شاید دنیا میں کہیں اور نہ مل سکے۔ زینت نے نمناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ نیچے جھکتی چلی گئی۔ اگر وہ بوکھلا کر پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کا قدم تھام لیتی۔ بابر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھام کر اسے اٹھایا تو وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سے کندھے سے سر ٹکا دی اور بلک پڑی۔ بابر نے اسے رونے سے نہیں روکا۔ برسوں کا غبار تھا، اتنی جلدی کیسے دھل جاتا؟ دل ہلکا ہوا تو زینت کو لگا کہ شدید بارشوں کے بعد جیسے موسم کی کدورت دھل گئی ہو، جیسے پہلی برسات کے بعد کوئی خوش رنگ پھول کھل جاتا ہے۔ اس نے بابر کو اپنی جانب شوق نگاہوں سے دیکھتے پا کر جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ میں ماں جی کی مزاج پرسی کو جانا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ضرور، ابھی چلتے ہیں، مگر پہلے اپنی حالت تو ٹھیک کر لو۔ یہ بھیگا ہوا غسل لے کر سڑک پر نکلو گی تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ وہ جھینک کر مسکرانے لگی۔ فریش ہونے گئی، دروازے پر دستک ہوئی۔ بابر نے دروازہ کھولا تو باہر مارگریٹ کھڑی تھی۔ ہزار معذرت کے بعد بولی، وہ دراصل آپ اپنی شے ہمارے اسٹور میں ہی بھول آئے تھے۔ دیر ہو گئی تھی، کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی یہاں آ گئی۔ اس نے پتی کا بنڈل بابر کے ہاتھ میں تھما دیا اور سلام کر کے چور نگاہوں سے اندر جھانکتے ہوئے واپس جانے لگی۔ بابر سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں زینت کو دیکھنے کا اشتیاق چھپا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ مارگو، بابر نے اسے آواز دی۔ جی؟ اپنی دوست سے نہیں ملو گی؟ وہ دراصل مجھے کام ہے، مارگو بولی۔ وہ ان برسوں سے بچھڑے ہوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے زینت کی آواز آئی۔ مارگو ہے، اندر نہیں آ رہی، بابر نے اسے مطلع کیا۔ اے مارگو، زینت نے دروازے پر آ کر اسے پکارا۔ اندر آ۔ مارگو نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زینت حسین کی شکل دیکھی جو ابھی ابھی ہاتھ منہ دھو کر آئی تھی اور اچھل کر بولی، اے مسٹر بابر، آپ نے کیا جادو کر دیا؟ کیوں، کیا ہوا؟ بابر بوکھلا گیا۔ یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے والی زینت تو لگ ہی نہیں رہی۔ یوں لگتا ہے کہ آپ نے چند منٹوں میں اس کے دکھوں کا کوئی تیر بیدق علاج کر دیا ہے۔ انجانے میں کتنی سچی بات کہی تھی مارگریٹ نے۔
زینت بابر کی ماں کے پاس ان کے پہلو میں چھپی بیٹھی تھی اور وہ نہ جانے اس سے کیا کیا باتیں کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تو اب کہیں نہیں جائے گی؟ بس بہت دنیا دیکھ لی، اب سیدھی طرح یہاں رہے میرے پاس۔ اور زینت حسین ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے گھوم کر بابر اور مارگریٹ کی طرف دیکھا جو اس کے خوبصورت سے بچے کو اپنے درمیان میں بٹھائے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابر کی نگاہوں کی تپش سے زینت کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہرا سانس لے کر سوچا، شاید مسافر ایسے ہی اپنی منزلوں تک پہنچا کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.